اگر یہ میری آخری تقریر ہو سکتی ہے تو اس محفل میں کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے جو آخری تقریر سننے آیا ہو۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی بے نمازی کو کہ اس کو مرنے سے پہلے کسی نے بتایا ہو کہ بھئی توبہ کر لے؟ کوئی فرشتہ آیا ہو کہ توبہ کر لے؟ اگر بے نمازی مر گیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے نمازی جب مرے گا تو اس کو اتنی پیاس لگے گی، اتنی پیاس لگے گی 7 سمندروں کا پانی بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی جو اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا ہے۔ بے نمازی وہ ہے، اب وہ قیامت کے دن جب مرے گا دنیا میں تو وہ مرے گا پیاسا ہو کے، ذلیل ہو کے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی درجے کا ہو، چاہے اس کا کوئی نام ہو، اس سے کوئی فرق نہیں ہے۔ مگر آج کل کے زمانے کے کچھ لوگ پیروں کے ہو گئے مرید، اور ہمارے اندر سے نکل گیا خوف تو میرے ساتھ اٹھے گا، میرا مرید ہے اور بس تجھے کوئی مطلب نہیں پیر صاحب کو، اب وہ چاہے نماز پڑھتا ہو کہ نہیں پڑھتا ہو، پیر کی زبان سے یہ نہیں نکلے گا کہ حضور نے کیا فرمایا ہے، نہیں نہیں اپنی بات چلاتے ہیں، تم میرے ساتھ اٹھو گے، تم میرے مرید ہو۔ اب میری طرف دیکھو، انسان کو یہ کون سا ایمان ہے اس کا کہ وہ اجمیر چلا گیا مگر اجمیر میں اس نے نماز نہیں پڑھی، وہ 600-700 کلومیٹر سفر حج وہ کرنے گیا عرس پر۔ اب مجھے بتائیے علماء اہل سنت بیٹھے ہیں، مجھے آپ بتائیں کہ کتنے عرس ملا کے ایک فرض نماز کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کتنے اعراض جمع کیے جائیں حسان بھائی، تو کتنے اعراض ایک نماز فرض کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ، انسان اگر پوری زندگی عرسوں میں کاٹے اور وہ نماز نہ پڑھے تو بتاؤ کیا اس کے لیے کوئی فائدہ ہوگا؟ جلدی بولو۔ عرس فائدے کی چیز ہے، برکت کی چیز ہے، فیض کی چیز ہے، مگر ان کے لیے جو نمازی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کے لیے تو ہے۔ اب جو نماز پڑھی نہیں رہے، اب وہ اجمیر شریف چلے گئے، وہ کلیر شریف چلے گئے، یہاں چلے گئے، اب غریب نواز کے پاؤں میں چھالے پڑ رہے ہیں، پھوٹ رہے ہیں، پڑ رہے ہیں۔ کسی نے کہا اے ہند الولی عطائے رسول، اے معین الدین حسن، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، اب تو آپ کے پاؤں میں زخم ہیں، چلنا مشکل ہے، نہ چلیے۔ آنکھوں میں آنسو لا کے بولے نہیں نہیں، جب تک ہندوستان کے ایک ایک گھر تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچے گا معین الدین نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، عظمت نماز، فیضان سرکار غریب نواز، مسلک اعلی حضرت۔ واہ واہ واہ، میرے آقا کے غلاموں پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے، بے نمازی پیر نے بے نمازی مرید سے اگر یہ وعدہ کیا کہ قیامت کے دن تو میرے ساتھ اٹھے گا تو اس مرید کو کان کھول کے سن لینا چاہیے، یہ تو تیرے ڈھونگی پیر کا وعدہ ہے۔ اب میں تجھے بتاؤں، کائنات کا سب سے بڑا پیر میرے آقا کریم رحمت دو عالم ہے، حضور فرماتے جو بے نمازی ہوگا قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھے گا، نمرود کے ساتھ اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ مگر آج تک کبھی کسی بے نمازی سے موت نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ لے، اگر نماز نہ پڑھے گا تو جہنم میں جائے گا، کبھی کہہ دیکھا آپ نے؟ ادھر دیکھو، آپ بولو ذرا، دیکھا کبھی؟ کبھی ایسے کسی نوجوان سے جو شراب پیتا ہو، حالانکہ شراب اکیلا نہیں پیتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کی خوشیاں پی جاتا ہے، وہ اپنی بیوی کا وقار، اپنے ماں باپ کی عزت بھی اس میں گھول کے پی جاتا ہے، وہ اپنے بچوں کے مستقبل کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک شرابی بڑی خرابیاں ام الخبائث فرمایا اس کو، اور جب شرابی مرے گا تو پہلا اس کو پیاس میں جو مشروب ملے گا پینے کے لیے وہ جہنمیوں کا پیپ ملے گا۔ مگر آج تک کسی شرابی سے موت نے یہ نہیں کہا کہ شراب کی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا، توبہ کر لے۔ کبھی آپ نے دیکھا فرشتہ کوئی آیا ہو؟ اچھا آپ دیکھیں کبھی کسی سود کھانے والے آدمی کو کہ سود کھانے والے کا یہ پیٹ بڑا ہوگا اور اس کا باقی جسم چھوٹا ہوگا، اس کا جو پیٹ ہے اس کے توازن کو بگاڑ دے گا، یعنی وہ گرے گا اٹھے گا، یہ پورے محشر کے میدان میں ایک طرف یہ کھڑے، ایک طرف ہوں گے یہ، مگر یہ کھڑے نہ ہو پائیں گے، ان کا بیلنس، ان کی توند بگاڑ دے گی، ان کی جو پیٹ ہے ان کے بیلنس کو بگاڑے گا، ان کا توند توازن اس کا برباد کر دے گا۔ اہل محشر پوچھیں گے یہ کون ہے؟ بدبخت جن کے پیٹ اتنے بڑے ہیں کہ کھڑے نہیں ہو پاتے۔ تو پھر فرمایا جائے گا یہ وہ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے، سود کھانا
اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بدتر کام. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. مگر آج تک کسی سود کھانے والے سے موت نے کبھی کہا؟ کبھی ماں باپ سے بدتمیزی بولنے والے بدتمیز سے، جو ماں سے زبان دراز کرتا ہے، باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، اس سے موت نے کہا مر گیا نا اسی حال میں تو جہنم کے نیچے حصے میں جائے گا؟ کبھی کہا؟ بولو کبھی کہا؟ اب دیکھو اپنے اسٹیٹس پہ لگانا، اگر چاہو تو اپنے گھر پہ لکھوا لینا، چاہو تو دکانوں پہ بیٹھتے ہو تو دکانوں پہ لکھوا لینا، چاہو تو اپنے دل پہ لکھ لینا، چاہو تو اپنے موبائل کی اسکرین پہ لکھ لینا. میرے سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کا یہ فرمان، غوث الاعظم فرماتے ہیں موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی. پورا مجمع میرے ساتھ یہ غوث الاعظم کا قول دہرائے، موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی، جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے. جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی حال موت تجھے جی حال بدلنے نہیں دے گی. کہاں چلے بھائی؟ میں اب بغیر پیسے دیے چلے جاتے ہیں تو مجھے زیادہ اچھا لگتا. دیکھو ایک بات میں کہوں آپ سے، بڑی گزارش کر رہا ہوں، مجھے پیسے دینے نہ اٹھو، بس تقریر سن لو میری، بس پیسے دینے نہ اٹھو. بس میں چاہتا ہوں کہ آپ میری تقریر سن لیں. میرے بعد محمد علی بھائی آئیں گے، آپ انہیں دیجیے گا، آپ کی مرضی، مگر مجھے بس آپ تھوڑی سی توجہ دیجیے اپنی. بس بیٹھیے. نہیں وہ کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے ہنسی مت، حضور کی محفل ہے، تھوڑا میں آپ سے ایسی بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے ہنسی مت، سرکار کی محفل، مجھے ڈر لگتا ہے، مدینے جانا ہوتا ہے، حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ابھی جاؤں گا میں 15 دن 20 دن کے بعد، تو کیا منہ دکھاؤں گا حضور کو؟ محفلوں میں ہنسا کے آیا ہوں، کس منہ سے جاؤں گا؟ آپ میری طرف دیکھو. موت کبھی حال بدلنے نہیں دے گی. کسی کو دیکھا حال بدلتے ہیں؟ بے نمازی مر گیا، جی جو روزہ نہیں رکھتا تھا وہ بے روزے والا ہی مر گیا. وہ مہینہ اس نے گزار دیا تھا. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آپ دیکھنا جا کر کے مسلمان ہٹے کٹے نوجوان یہ روزہ نہیں رکھتے. کسی کو سگریٹ کی طلب لگتی ہے، کسی کو بیڑی کی طلب لگتی ہے، مگر یہ روزہ نہیں رکھتے. حالانکہ اللہ فرماتا ہے میں روزے کی جزا خود ہوں، روزے کی جزا خود ہوں. روزے والے کی جو منہ سے بو آتی ہے وہ میرے رب کو مشک سے زیادہ اچھی لگتی ہے. مگر آج روزوں کی کتنے گراف بڑھ گئے. پہلے تو عورتیں بڑے شوق اور ذوق سے روزہ رکھتی تھی، سحری کے اہتمام ہوتے تھے، مگر اب لوگ سحری کی طرف نہیں جاتے. تو اب میری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موت جب آئے گی تو ہم کو حال بدلنے، بولو حال بدلنے نہیں دے گی. جب موت آئے گی تو ہم کو حال بدلنے نہیں دے گی. اب میری طرف دیکھیں، توجہ کریں. اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ذرا دھیان دینا، اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا. اچھا کس چیز نے؟ مال کی زیادہ طلبی نے. کس چیز نے انسان کو غافل رکھا؟ بس دولت صبح شام، رات دن صبح شام، بس مال کسی طرح کا بھی ہو، حلال ہو یا حرام ہو، بس ہم کو چاہیے. اس کے بعد ذرا غور تو کرو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر انسان کو اگر اللہ تعالیٰ ایک جنگل بھر کے سونا دے دے، کتنا جنگل؟ ایک جنگل بھر کے سونا دے دے، تو یہ اس جنگل کو جو ہے وہ ٹھکانے لگائے گا، دوسرے دن دوسرا جنگل تلاش کرنے نکل جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے انسان کو اگر انسان کی جب عمر بڑھتی ہے تو اس کی دو خواہشات بھی بڑھتی ہیں. یعنی عمر کے ساتھ دو خواہشیں اس کی جوان ہوتی ہیں. وہ بوڑھا ہوتا ہے، دو خواہشیں اس کی جوان ہوتی ہیں. پہلی خواہش ہے یہ جینے کی تمنا و آرزو، اور دوسری خواہش ہے اس کے پیسے کی تمنا. یعنی یہ دونوں چیزیں جوان ہونے لگتی ہیں. انسان کیا سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں نا وہ پیسہ بچا رہا ہوں، نہ میں نے مدرسے میں دیا یہ میرا پیسہ بچ گیا. بولو یہی تو سمجھتے ہیں نا لوگ. میں نے مدرسے میں نہیں دیا بچ گیا، میں نے مسجد میں نہیں دیا بچ گیا، میں نے کسی مدرسے والے کو نہیں دیا بچ گیا. میرے یہاں غریب آیا، کسی یتیم بچے کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بھوکا تھا، پھر بھی میں نے پیسہ نہیں دیا بلکہ بینکوں میں جمع کر دیا. میں نے اپنے بھائی کی پریشانی پہ دیکھا اور نظر ہٹا لی اور پیسہ نہیں دیا. میں نے اپنی بہن کے اوپر، میں نے اپنی بہنوں کے آنسو کو دیکھا، میں نے اپنی بہن کے پھٹے ہوئے کپڑوں کو بھی دیکھا، مگر میں نے اپنی بہن کو پیسہ نہیں دیا. اپنا پیسہ بچایا کہاں؟
کہاں بچایا؟ انویسٹ کیا. کہاں لگایا؟ اپنے پلاٹ خرید لیے, میں نے زمینیں خرید لی, میں نے اپنے اکاؤنٹ میں بینکوں میں جمع پیسہ کر دیا, تو یہ پیسہ بچ گیا. نہیں 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 میرے بھائی, یہ تیرا پیسہ نہیں بچا. پھر کون سا پیسہ بچا؟ علامہ عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے بکرا ذبح کیا اور پھر اللہ کے رسول نے اس کو بٹوا دیا. پھر گھر تشریف لے کر کے آئے اور پوچھا عائشہ کتنا بچا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک کٹورے میں چند بوٹیاں تھی, یہ بچی. حضور نے فرمایا یہ نہیں بچا, بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا ہے. تو بچا وہ نہیں ہے جو تیری زمین میں لگا ہے, بچا وہ ہے جو تیری بہن کے آنسو پوچھنے میں کام آ گیا ہے. بچا وہ نہیں ہے جو تو نے اپنی پلاٹ خریدنے میں انویسٹ کیا ہے. بچا وہ ہے جو کسی یتیم کے آنسو پوچھنے میں کام آ گیا ہے. بچا وہ نہیں ہے جو تو نے اپنی بینک میں جمع کر کے رکھا ہے. بچا وہ ہے جو تو نے مدرسے میں لگایا ہے, جو تو نے اللہ کے گھر مسجد میں لگایا ہے. اور سن, لوگ کہتے ہیں قبر میں کوئی پیسہ لے کے آج تک نہیں گیا. میں کہتا ہوں کیسے نہیں گیا؟ بالکل جاتے ہیں. اللہ والے بعد میں جاتے ہیں, ان کا پیسہ قبر میں پہلے چلا جاتا ہے. نعرہ تکبیر. زندہ باد زندہ باد. اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا حضرت, بہت پیسہ کون سا بچا ہے؟ بتاؤ کون سا بچا؟ وہ کتنے امیر امیر لوگ, کتنا غریب ہے وہ انسان جو اپنی بہنوں پہ خرچ نہیں کرتا. جی نہیں مالو زر سے تونگری, جی. وہ سخی ہے جس کا ہو دل غنی. کیا بات. اسے کوئی کیسے امیر کہے جو امیر دل کا غریب ہے. کیا کہنے دے. کتنے مال والے میں نے غریب دیکھے ہیں. مال تو ہوتا ہے مگر ذہنی غریب ہوتے ہیں, ذہنی مفلس ہوتے ہیں, ان کے ذہن میں مفلسی ہوتی ہے. میری طرف دیکھو, اللہ فرماتا ہے تم کس چیز میں غافل رہے؟ کس چیز میں؟ الہاکم التکاثر, مال کی کثرت, بس مال صبح شام رات. پھر حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے. اب آگے سنو, اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون, ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. پھر فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون, پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. دیکھو بات ایک ہی ہے مگر دو مرتبہ فرمائی اللہ نے, یعنی ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے, پھر فرمایا پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے, یعنی کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اب ثم استعمال ہوتا ہے دوبارہ بات کو کہنے کو. اب اگر اللہ نے ثم استعمال کیا ہے تو ڈر جاؤ. مولا علی سے پوچھا گیا, اللہ فرماتا ہے دو مرتبہ ایک ہی بات کو, اس میں کیا راز ہے؟ مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آئے, فرمایا لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ. ایک مرتبہ قبر میں جانو گے, ایک مرتبہ حشر میں جانو گے, ایک مرتبہ قبر میں حساب دو گے, ایک مرتبہ حشر. بے شک بے شک حق ہے. آج قرضہ لے کے تو سمجھتے ہیں کہ دینا ہی نہیں کرتے. جی جی. لیتے وقت تو ایسے بنتے ہیں بالکل مجبور, اور دے وقت رلا دیتے ہیں جس نے دیا پیسہ اسے. وہ کہتا ہے یار خدا کے واسطے, ایسا لگتا ہے اس کا اس پہ قرضہ ہے. جی صحیح بات. وہ بن جاتا ہے سیٹ, وہ یار بھائی میرے پیسے دیے تھے. جو اس نیت سے پیسہ لے کے نہیں دوں گا وہ قرضہ نہیں لے رہا ہے, چوری کر رہا ہے. جی جی جی. کیا کر رہا ہے بولو؟ چوری کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ چوری. اور وہ چور ہے, اسلامی حکومت میں اس کے ہاتھ کاٹے جانے چاہیے. جی. جو اس نیت سے قرضہ لے کہ مجھے دینا کبھی نہیں ہے. آج کچھ بدبختوں نے ایسی بدتمیزی کی کہ اب جو بیچارہ مجبور ہے اسے بھی لوگ قرضہ نہیں دیتے, کیونکہ وہ لوگ نے پیسہ دینا بند کر دیا. اب بیچارے وہ پیسہ دیتے نہیں. میری طرف دیکھو, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, ادھر دیکھو, توجہ کرو. آپ نے کبھی دیکھا کسی ایسے آدمی کو نہیں موت حال بدلنے نہیں دے گی, موت حال بدلنے. ادھر آپ میری طرف دیکھیں, دیکھیے میری طرف دیکھیں. اس وقت شیطان یہ چاہے گا آپ میری تقریر نہ سنیں, کیونکہ اس سے آپ کی اصلاح ہو سکتی ہے نا. اگر کوئی ابلیس کا یہاں چیلا بیٹھا بھی ہوگا تو وہ اسے اٹھا کے لے جائے گا, کہے گا تو یہاں کیا کر رہا ہے, چل میں تجھے اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں. ہاں یہ لوگ جب فیس بک دیکھتے ہیں نا نکل کے جا رہے ہیں, تو یہ 3 گھنٹے دیکھ لیں گے, ان کا دماغ بالکل اس سے سیٹ ہے فیس بک پر, مگر حضور کی باتیں نہیں سنیں گے. بے چینی ہوتی ہے بھائی, یہ کوئی سب کے نصیب کی بات تھوڑی ہے. سب کے نصیب کی
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے۔ اور یہ ایک شعر آپ کی نظر ہے، یہ یاد آپ کی نظر ہے کہ وہ سمٹ کے راہ میں رہ گئی، وہ مچل کے در سے چپٹ گئی، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، موت مجھے بھی حال بدلنے نہیں دے گی، آپ کو بھی۔ اگر آپ اسی حال میں مرنا پسند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، جیتے رہیے۔ آپ بے نمازی مرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ بدنگاہی کرتے کرتے مرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ اچھا، موت تو حال بدلنے نہ تو دیا ہے نہ دے گی کسی کو۔ اور اچھا سنو، آپ موت کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتے۔ مولا علی فرماتے ہیں تجھے ڈر لگتا ہے موت کے ذکر پہ، کہتا ہے کوئی اور بات کرو یار، موت کی ذکر نہ کرو۔ تو جب موت کا ذکر برداشت نہیں تو موت کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ اللہ اللہ، موت کیسے برداشت کرے گا؟ مولا علی فرماتے ہیں جو موت کو یاد کرے گا وہ بھی مرے گا، جو نہیں یاد کرے گا وہ بھی مرے گا، مگر جو یاد کرے گا آسانی سے مرے گا، جو یاد نہیں کرے گا پریشانی سے مرے گا، سختی سے مرے گا۔ اچھا اس طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کبھی موت کسی کو حال بدلنے نہیں دیتی۔ 22 سال کا نوجوان دلی میں اور 6 گھنٹے ورزش کرتا ہے، 6 ایپس ہیں اس کے، بہترین اس کا ورزشی جسم ہے، بہترین باڈی ہے اس کی، اللہ اکبر۔ اور فلم دیکھ کر، اور وہ جم سے فلم دیکھنے گیا، فلم دیکھ کے باہر نکلا، اس نے اپنی بائک سٹارٹ کی، منہ میں گٹکا ڈالا، ایک گندی گھٹیا قسم کی فلم تو ہوتی گھٹیا ہے، مگر اس نے گھٹیا میں سے بھی کوئی گھٹیا فلم دیکھی، اور بیٹھا بائک پر، اور بائک پہ بیٹھنے کے بعد یہ چل دیا، اور چلنے کے بعد اس کو یہ لگتا تھا میں پھر اپنے گھر پہنچ جاؤں گا، پھر اے سی روم میں سے پھر پہنچ جاؤں گا، اے سی ہال میں سے نکل کے اے سی روم کے اندر، مگر ایسا ہوا نہیں۔ اس کی موت نے اس کو اتنی بھی مہلت نہ دی کہ یہ بائک روک لیتا، اس کو اتنی بھی مہلت نہیں دی منہ کا گٹکا تھوک دیتا۔ سائلنٹ اٹیک آیا، اتنا خطرناک کہ 1-2 منٹ کے اندر یہ بائک پہ سے نیچے گرا، پھر بائک گری، اس کا پورا چہرہ رگڑ گیا روڈ میں، اور پورا چہرہ پھٹ گیا۔ وہ چہرہ جس پر یہ دیکھ لگاتا تھا بہترین طریقے کے کریم، ایک چھوٹے سے نشان پہ اس کو فکر ہو جاتی تھی، پورا غرور گھمنڈ ختم۔ اس کو اٹھانے کے بعد لے کے چلے گئے پوسٹ مارٹم ہاؤس میں، اور اب پوسٹ مارٹم ہاؤس میں کیا ہوتا ہے، وہاں کبھی کبھی زیادہ مردے تھے تو اس دن زیادہ مردے ہوتے ہیں، کبھی کبھی زیادہ مردے ہوتے ہیں تو اس دن زیادہ مردے تھے۔ اس کو لائن میں لگا دیا گیا۔ اب اس کی یہیں سے درگت شروع ہو گئی، ناک میں سے اس کی چل رہی ہیں کہ مکھیاں، اور منہ کی طرف سے آتی ہیں، منہ سے گھستی ہیں تو ناک کی طرف سے آتی ہیں۔ کوئی دور ہے، کوئی سارا گھمنڈ، سارا غرور، سارا ایٹیٹیوڈ، سارا نقشے بازی سب نکال دی، موت نے سب ختم کر دیا۔ اب اس کو کیا کیا جا رہا ہے، پہلے سارے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، مرد مرے، عورت مرے، بچہ مرے، ان نیچرل موت جو بھی مرتا ہے اس کی جانچ کے لیے، اس کی انویسٹیگیشن کے لیے، اس کے پی ایم کے لیے یعنی پوسٹ مارٹم کے لیے اس کو پورے کپڑے کو اتار دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے پہلے کیا کرتے تھے، چھینی اور ہتھوڑی تھی ان کے پاس، اس سے کاٹتے تھے، مگر اب وہ اپڈیٹ ہو گئے اور لگاتے ہیں گلنڈر یہاں لگائیں گے، کر سے پورا یہ پھاڑ دیتے ہیں، اور یہ نکالنے کے بعد پھر یہ پھاڑیں گے پورا، کر سے پورا، یہ پورا پھاڑنے کے بعد اللہ اکبر اس کے اندر سے پوری پسلیاں کاٹ دیتے ہیں، پھر وہ لگاتے ہیں اللہ اکبر، اس میں ٹانکے لگاتے ہیں، اور اس میں ٹانکے کیسے لگاتے ہیں کہ اس کے اندر موٹی سی سوئی ہے، لگاتے ہیں باہر اندر کٹ پورا تار لگایا، اور اس کے بعد سر میں اندر گھوسا اور اس میں لگایا، اللہ اکبر، سر میں پانی جمع ہوتا ہے کیا یہ سب چیک کرتے ہیں، اس کے بعد کالی پنی میں لپیٹ کے بھیج دیتے ہیں۔ میں نے 2018 میں اپنے ایک نوجوان پڑوسی کو غسل دیا تھا، اس کے سر پہ میں نے نیچے ہاتھ ڈالا تو اس کے جو سر تھا اس کے اندر سفید ہڈی تھی، وہ میری انگلی پہ لگی اور میری انگلی کے اندر سے خون نکلنے لگا، میں رونے لگا۔ ایک صاحب نے کہا کیا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مردے کو غسل دیا جاتا ہے، غسل کے لیے غسال آتا ہے۔ اچھا، جب غسل کے لیے مردہ رکھا ہوتا ہے تو جن کے لیے وہ جیتا ہے نا، وہ تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے، بلکہ اس کی انگوٹھی بھی اتار لیں گے، گھڑی بھی اتار لیں گے، کپڑے بھی اتار لیں گے، اور پھر وہ ان کے لیے ڈرونا بن گیا۔ یہی امام صاحب کبھی کوئی نیک ہوتے ہیں تو آگے بڑھ جاتے ہیں، یا پھر کوئی نہلانے والا آگے جب آتا ہے غسل دینے والا غسال، تو مردہ کہتا ہے میرا ہاتھ آرام سے اٹھا، تیرے ہاتھ اٹھانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ جب لے کر کے چلتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے مردہ، او مجھے دفن کرنے لے جانے والوں، ذرا مجھے ہلکے ہلکے لے کے چلو، تمہارے پاؤں کے اٹھانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تمہارے پاؤں کے اٹھانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کیا عجیب بات میں بھی کرنے لگا ہوں کہ یہ جو تقریر کر رہا ہے اس پر بھی غسل کی کیفیت گزرنی ہے، اور یہ جو سن رہے ہیں سب پر گزرنی ہے، مگر افسوس تو یہ ہے کہ نہ میں اس طرح سے تقریر کر پا رہا ہوں جس طرح سے مجھے
مجھے کرنی چاہیے تھی، نہ آپ اس طرح سے سن رہے ہیں موت کا ذکر۔ آپ غور تو کریں، کوئی فرار کا راستہ ہے، کوئی فرار کا راستہ ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سیدہ مریم کی قبر پہ گئے۔ میری بہنیں سنیں، انہوں نے کہا اے میری امی تجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے، زمانہ ہوا اب میں مردے زندہ کر لیتا ہوں، تو کہے تو تجھے اندر سے نکالوں۔ اندر سے آواز آئی نہ میرے بیٹے عیسیٰ نہ، میری روح نکلی تھی تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ اس کا احساس مجھ کو ابھی تک ہو رہا ہے۔ سیدہ مریم کے قدموں کی دھوبل نہیں ہو سکتے ہم لوگ۔ حضور فرماتے ہیں مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردارہ ہے۔ اگر دو تین کتابیں پڑھنے کے بعد آپ کو گھمنڈ اور غرور ہو گیا ہے، تھوڑی بہت لغت آ گئی ہے، تو ذرا یہ روایت سن لیجئے کہ سیدنا حضرت سیدنا ابو ہریرہ کا انتقال ہونے والا ہے، اور وہ صحابی رسول ہیں، بزرگ ہیں، کبھی رنگ پیلا، کبھی سرخ، کبھی پیلا، کبھی سرخ، کبھی پیلا، کبھی سرخ، کبھی لال، کبھی پیلا، کبھی لال، کبھی پیلا۔ کسی نے کہا کبھی ہوش میں کبھی بے ہوش، کسی نے کہا اتنے بڑے صحابی کیا موت سے ڈرے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، کہنے لگے یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مرتا ہے تو اسے خبر ہو جاتی ہے کہ اسے جہنم میں لے جایا جا رہا ہے یا جنت میں، اس کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو میں اپنے مالک سے کہہ رہا ہوں مالک ابو ہریرہ بڑا گنہگار ہے، مگر موت کا یہ آخری وقت ہے، میرے کریم میری سفید داڑھی پر رحم کرنا، اور پروردگار مجھے ایمان پہ موت عطا کرنا، مجھے جہنم سے بچانا میرے پروردگار۔ اللہ اکبر۔ میں نے اس سے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ دن رات سفر میں رہتا ہوں، اپنے مالک سے یہ دعا کرتا ہوں مالک مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا میرے کریم، وہ پوسٹ مارٹم کی بھیانک موت سے بچانا، اور مدینے میں اپنے محبوب کے روزے کے قریب کہیں موت عطا فرمانا۔ دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزری، تیرے ہی قدموں میں مرے بے کس و تنہا تیرا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ، اس کا جنازہ اٹھ گیا جوان کا، پہنچا اس کے گھر، ماں روئی ہے میرے لال۔ اچھا مائیں تو روتی ہیں، بہنیں بھی حال برا ہو گیا، وہاں اس کے بھائیوں کا بھی حال برا ہو گیا، باپ کے بھی کمر ٹوٹ گئی، مگر سب کا حال ایک جیسا نہیں ہوتا، جتنے بیچ میں آگ لگتی ہے اتنا ہی بیچ گرم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب لوگ آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کب دفن کرو گے؟ کوئی ایسا ہے نہیں جو اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ 10 منٹ روک لے رشتہ دار کب دفن۔ ہماری دکانیں بند ہیں، ہم بڑی دور سے آئے ہیں، بڑی دیر ہو گئی، بڑی دیر میں لاش آئی، جلدی جلدی جلدی، رشتہ دار جلدی، سب جلدی جلدی جلدی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں، اور قبیلہ بنی النجار کی طرف، مسلم شریف کی حدیث کہتے ہیں حضور کی اونٹنی بے قرار ہو گئی، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ سرکار کی آنکھوں میں آنسو، سرکار نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے مردے دفن کرنا بند کر دو گے، ورنہ میں تمہیں دکھاتا، بتاتا نہیں بلکہ دکھاتا کہ قبر کیسے دبوچتی ہے اپنے مردے کو، اور جب دبوچتی ہے تو کیسا وہ چیختا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس مردے کی چیخ کی آواز سے میری یہ اونٹنی بے قرار ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ایک زمیندار کو دفن کیا گیا، جب اس کی قبر کھودی گئی تو سامنے بچھو تھے، اب بچھو کو بند کر دی گئی قبر، دوسری قبر کھودی گئی وہاں بھی بچھو، تیسری قبر کھودی گئی وہاں بھی بچھو۔ علماء سے جو ہے وہ علماء سے رابطہ کیا گیا تو کہا کہ ایک جگہ اور کھود کے دیکھو، انہوں نے کھودا تو پھر وہاں بھی بچھو، پھر ایک جگہ اور علماء نے کہا اب یہ بچھو نہیں ہے، تم اگر 100 قبریں کھودو گے تب بھی یہ نکلیں گے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ دفن ہونے سے پہلے شروع ہو گیا ہے۔ اب اس کو بچھوؤں کے اندر رکھ کے ایسے ہی جیسے ہی اس کو اندر رکھا گیا، ایک دم بچھو پورے کفن پہ اوپر سے مٹی ڈال کے لوگ آ گئے، میرے بھائی اس کا جنازہ اٹھا، چیخ اور چلا اور پکار اور شور کے انداز میں، مگر کون اس کو سمجھا ہے، کون اس سے ڈرتا ہے؟ ایسے جنازے روز اٹھتے رہتے ہیں میرے بھائی، روز ہی تو اٹھتے ہیں، کون ڈرتا ہے؟ ایک محلے سے کوئی ایسا محلہ ہے جہاں سے جنازہ نہیں نکلا، پھر بھی لوگ کیوں گناہ کرتے ہیں؟ میری طرف دیکھیں، اس کو دفن کر کے لوگ لوٹنے لگے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب لوٹتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں میرے یاروں کچھ راتیں تو میرے ساتھ اللہ تھوڑا وقت گزارو، کتنی راتیں تمہارے ساتھ گزار، مگر جب کوئی نہیں رکتا، میری بات طرف دیکھ میرے بھائی، وہ نوجوان جو فلم دیکھ کے مرا تھا گندی آنکھیں لے کے، جب اس کی قبر میں حضور آئے ہوں گے اللہ 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 تو اس نے اپنی ان آنکھوں سے حضور کو کیسے دیکھنے کی ہمت کی ہوگی اللہ جن آنکھوں سے وہ گندی فلم دیکھ کے مرا تھا۔ چونکہ ہماری آنکھیں تو برباد کر دی نا، ہمارے موبائل نے، ہمارے انسٹاگرام نے، ہمارے فیس بک نے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، اور
کل ہے دیدار کا دن، جی آج یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے کیا ہونا ہے، لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، اللہ کوش تیار ہے۔ یہ بات بتا میرے بھائی، ان آنکھوں سے کیسے اللہ کا دیدار کرے گا؟ جن آنکھوں سے کوئی ایسا ایک بھی ویڈیو آج تک پلے نہیں ہوا جس ویڈیو کو تیرے اللہ کے علم میں نہ ہو، تیری کوئی ایسی کوئی ویڈیو، کوئی ایسا انسٹاگرام کا تصویر ایسی نہیں جس کو تیرے رب نے دیکھ نہ لیا ہو۔ ایک سوال کا جواب دے، ایک اتنی مچھلیاں ہیں پوری دنیا کے سمندروں میں، کوئی مچھلیاں گن سکتا ہے؟ بولو کوئی مچھلیاں مگر کوئی ایک بھی ایسی مچھلی نہیں کہ وہ بھوکی ہو اور میرے رب کو اس کی بھوک کا علم نہ ہو۔ وہ تقریر سننے والے کو بھی سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تقریر کرنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ میری طرف دیکھ میرے بھائی، کیسے مرنا چاہتا ہے نوجوان؟ ایسے کہ جب لوگ تیرے سامنے کلمہ پڑھیں تو تو کو جو کلمہ یاد نہ ہو۔ اے بھائی، اے بھیا، آپ کی جوتے میرے سر پہ۔ میں سنجیدہ ہو کے آپ سے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اسی وجہ سے میں یہ سب بات کرتا ہوں۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، کیسے مرنا چاہتے ہیں آپ؟ ایسے کہ لوگ آپ سے کہیں کلمہ پڑھو تو آپ، اچھا جب روح نکلتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے معلوم ہے؟ یہ پورا جسم فالج والا ہو جاتا ہے، نہ ہاتھ اٹھیں گے، نہ پاؤں اٹھیں گے، نہ سر، بس سر دیکھ رہا ہے اور وہ فرشتہ آ رہا ہے۔ ادھر رشتہ دار بیٹھے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ روئی میں پانی بھگو کے ہونٹوں پہ لگا رہے ہیں۔ وہ پانی پلانا نہیں چاہتے ہیں، بس وہ چاہتے ہیں کہ مرنے والے کا حلق گیلا ہو جائے۔ ان کو اور زیادہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں، بس ادھر بیٹھے ہیں اور روح نکلنے والی ہے اور فرشتہ آیا، تو کہہ رہے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مولانا۔ اب کیا نماز پڑھے گا؟ اب تو ٹائم ہو گیا تیرا ایک بار کلمہ پڑھنے کی، اب ہو گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اگر آج تو نے اس کو نہ سمجھا، میری بات سن میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز۔ کیسے مرنا چاہتا ہے؟ ایک آدمی ہے، مرنے والا ہے، اس کے پاس حضرت سیدنا جنید بغدادی آئے ہیں، یہ انہی کا مرید ہے۔ جنید بغدادی غوث العظم کے پردادا پیر ہیں۔ یہ اس سے کہہ رہے ہیں بیٹے آپ نے سورہ یاسین پڑھا؟ اس نے کہا مجھے قرآن سے نفرت ہے۔ معاذ اللہ، سارے لوگ کہو معاذ اللہ، قرآن سے نفرت ہے۔ آپ نے فرمایا تو اس نے کہا نفرت ہے، تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ۔ اچھا اس کے بعد آپ تھوڑی دیر ٹھہر گئے، مرید تھا تو آپ نے سمجھایا کہ کلمہ پڑھ، کہ کلمے سے نفرت، قرآن سے نفرت، مر گیا۔ یہاں تک کہ 40 دن لگاتار جنید بغدادی روتے رہے اور روتے رہے۔ 40 دن کے بعد خواب میں دیکھا کہ ان کے مرید کو جہنم میں فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ تو کون سے گناہ کرتا تھا جو تو برباد ہوا؟ کا حضور 3 گناہ کرتا تھا، آپ کو معلوم نہیں مگر 3 گناہ میں کرتا تھا۔ ایک تو میں نماز نہیں کبھی کبھی چھوڑ دیتا تھا، اور دوسرا میرا گناہ یہ تھا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی شراب پیتا تھا، اور تیسرا میرا گناہ یہ تھا کہ میری آنکھیں گندی تھیں، میں دوسروں کی بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا۔ سرکار میں آنکھوں کا گندا تھا، آنکھوں کا چور تھا، میری آنکھوں میں حیا نہیں تھی، اس وجہ سے مرتے وقت میرا ایمان چھین لیا گیا۔ اب میری کوئی شفاعت نہیں کر سکتا کیونکہ میں بے ایمان ہو کے مرا ہوں، میں ہلاک ہو گیا۔ میری نماز چھوڑنے کی عادت نے مجھے برباد کیا، میری شراب پینے کی عادت نے مجھے برباد کیا، حضور میں برباد ہو گیا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیسے مرنا چاہتے ہو؟ ایسے کہ لوگ کلمہ پڑھائیں تو تم تو جب کوئی ہاتھ پیر دبتا ہے تو گالی بکتے ہو، جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو لوگ گالی بکتے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ موت کے وقت میں تمہیں گالی یاد آ جائے؟ ارے او کلمے پہ مرنے والوں، او اللہ کے، او کلمہ پڑھ کے مرنے والوں، تم سوتے وقت کتنا کلمہ پڑھتے ہو، یا اٹھتے ہو تو کتنا کلمہ پڑھتے ہو، کتنا کلمہ پڑھتے ہو؟ اور سیریس نہیں موت کے بارے میں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو میری عمر نہیں ہوئی ہے تو کیا عمر ہے آپ کی؟ اگر آپ کی 20 سال ہے تو 20 سال کا مردہ قبرستان میں ملے گا، اگر 15 سال ہے تو 15 سال کا مردہ ملے گا۔ ایک دن کے بچے سے لے کر کے 100 سال تک کے لوگ ملیں گے۔ 50 سال کے جس بھی عمر کے ہو، تمہیں سوچنا چاہیے کہ
دنیا میں تم آئے تھے امتحان دینے کے لیے، مگر یہ کیا دنیا داری تم نے شروع کر دی؟ نہ میری بہنیں کوئی کلمہ پڑھے، نہ یہ نماز پڑھے، نہ مرد نماز پڑھے، اور سمجھتے کہ ایمان پہ مرو گے۔ بہت کٹھن ہے یہ معاملہ، آخرت آسان نہیں۔ اب اللہ اکبر، ایک کعبے میں ایک نوجوان رو رہا ہے، اس کے رونے سے لوگوں نے طواف کرنا بند کر دیا۔ معلوم ہے وہ کیا کہتے تھے نوجوان؟ وہ کہتے تھے مالک مجھے معاف کر دے ورنہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، گناہوں کے ساتھ تیرا تو کیا تیری مخلوق کا سامنا بھی نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے کہا یا اللہ پہلے اسے معاف کر، ہم بعد میں طواف کریں گے۔ جب انہوں نے اپنا چہرہ اٹھایا تو لوگ چیخ مار کے روئے، وہ کوئی عام انسان نہیں تھے بلکہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم تھے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میری طرف دیکھیے، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیسے مرنا چاہتے ہیں آپ؟ میری طرف دیکھیں، ایک بریلی میں بزرگ ہیں، 92 سال کی عمر ہے، بالکل نہیں فلاغر اور بالکل انتقال کا وقت ہے، اور انہوں نے پھر فرمایا، انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی، اور مغرب کی نماز پڑھ کے اللہ اکبر وہ غشی طاری ہو گئی، اور اس کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو رات کے 12 بجے تھے۔ رات کے 12 بجے ان کی آنکھ کھلی تو کہا کیا میں نے مغرب کی نماز پڑھی ہے؟ جی حضور آپ نے مغرب کی تو پڑھ لی مگر عشاء کی نہیں پڑھی ہے۔ کہتے ٹھیک ہے مجھے وضو کراؤ۔ بڑی مشکل سے وضو کرایا، کہا مجھے کھڑا کرو، حضور گر جائیں گے، بیٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ فرمایا میں نے کبھی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی تو آج کیسے بیٹھ کے نماز پڑھوں گا؟ پھر کہا کہ جلدی سے مجھے کھڑا کرو۔ کھڑا کرتے لوگ ڈر رہے ہیں، ادھر بھی کھڑے ہیں ادھر بھی کھڑے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ گر جائیں۔ ہمت سے کھڑے تو ہوئے ہیں مگر جیسے ہی اللہ اکبر کہا ہے نہ جانے کہاں سے طاقت آ گئی۔ آرام سے رکوع، آرام سے وضو، آرام سے قیام، آرام سے سجدہ۔ پوری نماز بڑی آسانی سے پڑھی، پوری نماز 40 منٹ اپنی زندگی کی تقریباً آخری نماز پڑھی۔ اس کے بعد لیٹ گئے اور کہا لوگوں تم میں سے میں نے کسی کا دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کرو، میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ شیخ سعدی نے کہا تھا کہ جب تو آیا تھا دنیا میں تو لوگ مسکرا رہے تھے اور تو رو رہا تھا، مگر جائے تو یہ حال کر کے جانا کہ تو مسکرا رہا ہو اور لوگ رو رہے ہو۔ اس بزرگ نے کہا لوگوں پڑھو کلمہ۔ اب سارے لوگ کلمہ پڑھے، ایک بار، دو بار، 3 بار، تیسری بار میں جیسی کلمہ پورا ہوا ہے، بزرگ یہ گئے اور وہ گئے، چہرہ پہلے سے زیادہ حسین ہو گیا، مگر دنیا کو بتا کے گئے میں وہ محمد کا غلام ہوں جسے کسی دوسرے نے کلمہ یاد نہیں دلایا، بلکہ میں تو لوگوں کو بھولے ہوا کو کلمہ یاد دلا کے جا رہا ہوں۔ اس عظیم ہستی کا نام مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند تھا، اسی نے کہا تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی شہزادہ پیر سید شبات میاں صاحب قبلہ۔ میں اپنے 15 سال کا تجربہ بتا رہا ہوں تقریر کا۔ کتنے سال کا؟ 15 سال۔ جو انتظامیہ ہوتے ہیں وہ انتظام کرنے کے معاملے میں ہی نظام بگاڑ دیتے ہیں۔ اچھی خاصی تقریر ہو رہی تھی، وہ ادھر دیکھیں گے، ادھر جائیں گے، ادھر جائیں گے، وہ تقریر کرنے والے کا دماغ ہو جاتا ہے منتشر۔ وہ سوچتا ہے کہ یار مجھ سے ٹھیک سے تقریر ہو نہیں رہی ہے تو ختم کر۔ چونکہ لوگ ایسے اڑ جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں میں کہاں سے اٹھا۔ امام مالک حدیث پڑھا رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، تو مریدوں نے جب پڑھا لی تو کیا ہوا کہ میرے کرتے میں دیکھو تو 6 جگہ بچھو کاٹ چکا تھا۔ اب مدینے میں پڑھا رہے تھے بیٹھے، مدینے میں ہی ان کا مزار ہے، تو اور 7ویں جگہ کاٹنے والا تھا، لوگوں نے بچھو مارا، کہا حضور آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے حضور کی حدیث سنا رہا تھا، میرا دل نے کہا کہ جان چلی جائے مگر میرے سرکار کی حدیث تو پوری کروں گا نا، تب کہیں کچھ ملتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کیسے مرنا چاہتے ہیں جی؟ آپ کے یہاں میں ڈسٹرب بہت زیادہ ہو رہا ہوں مگر پھر بھی تقریر کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں پھر بھی، چونکہ میرے ہٹنے کے بعد پھر آپ کچھ کر نہیں پاؤ گے۔ اگر میں ہٹ گیا نا ابھی تو یہ جلسہ یہاں سے یہیں سے ختم ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی نہیں آپ کو؟ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ سنیں۔ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں مگر کچھ ایسے نا، کچھ لوگوں پہ اثر ہوتا ہے ابلیس کا، تو وہ اپنے اثر کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے۔ یہ بتاؤ ایسے کام میں کون رکھنا پیدا کرے گا؟ کون کرے گا؟ ابلیس۔ ابلیس کی صورت تھوڑی دیکھی کسی نے بھی، وہ تو کسی کے اندر بھی شرارت پیدا کر سکتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کچھ لوگوں کو، وہ کہیں بھی بیٹھے ہوں بات شروع میں بات سن لیجیے،